بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کی ویڈیو سے یہ جڑی ہوئی یہ ویڈیو ہے۔ ایک بڑے ہی حساس، ایک سینسٹیو موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ میری رائے ہے اور میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی انسان کی رائے غلط ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بات بڑی سینسٹیو ہے۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو مجھے درست فرمائیے گا۔ خصوصی طور پہ دین کا علم رکھنے والے وہ ضرور اپنی رائے مجھ تک پہنچائیے گا، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بھیک مانگنے کا جو ہے پروفیشن، یہ اس طرح موجود نہیں تھا جیسا کہ اب ہے۔ پھر معاشرے کے اندر جو پروفیشنل بیگرز نہیں بھی ہیں، پیشہ ور بھکاری نہیں بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی انٹیگریٹی، اپنی عزت نفس وہ بالکل بالائے طاق رکھ دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی وہ بڑی ہے، لیکن یہ مہنگائی پچھلے 75 سال سے اس ملک میں ایسے ہی موجود ہے، بلکہ آج کل جو حالات ہیں اس سے زیادہ مشکل حالات گزرے ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی عزت نفس، اپنی انٹیگریٹی اسے اس طرح بالائے طاق نہیں رکھا جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔ اب اچھے بھلے لوگ جو ہیں وہ مفت راشن کی تلاش میں ہوتے ہیں، صدقات کی تلاش میں ہیں۔ انہیں جب کئی لوگ ایسے ہیں، جب بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ راشن جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ صدقے کا مال ہے یا زکوٰۃ کا مال ہے، وہ تھوڑے سے ہچکچاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے حوالے کر دیں کہ ہم استعمال کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہروں میں باقاعدہ گروہ، باقاعدہ جتھے موجود ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں، پیشہ ور بھکاری ہیں، اور آئے دن وہ ویڈیوز ابھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جناب اچانک جو ہے وہ جو اپاہج آدمی ہے وہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپاہج ہوتا نہیں ہے، نابینا جو ہے وہ نابینا ہوتا نہیں ہے۔ ایک دم سے پولیس آئی یا کسی بندے نے انہیں آئیڈینٹیفائی کر لیا، ان کی شناخت کر لی، تو وہ سارا ڈرامہ جو ہے وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پیارے اللہ، ہمارے پیارے رسول نے جو حکم فرمایا کہ آپ بھلی بات کہیں سوال کرنے والے سے، اسے جھڑکیں نہ۔ میں یہ کہتا ہوں جی جھڑکیں نہ، لیکن اچھے انداز میں اسے کہہ کے بڑی ذمہ داری سے سمجھائیں کہ جناب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کام کریں، کوئی کام دھندا سیکھیں، کوئی ہنر سیکھیں۔ اب دیکھیے شہروں کے اندر وہ باقاعدہ وہ لوگ موجود آپ کو نظر آئیں گے کہ جو جناب ہاتھ میں وہ کوئی کسی یعنی کوئی بیلچا وہ اٹھایا ہوا ہے، بہانہ کیا جی کہ ہم کام کی تلاش میں تو نکلے تھے، کام نہیں ملا۔ دیکھیے بعض اوقات ایسی آزمائش آتی ہے کہ آپ کام کے لیے نکلتے ہیں اور کام آپ کو نہیں ملتا، لیکن یہ آزمائش اللہ پاک بہت محدود رکھتا ہے، بہت تھوڑی رکھتا ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کے جب روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، حلال روزی کی تلاش میں، اللہ آپ کو دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے مانگنے والے بندے کو، جو اللہ سے سوال کرتا ہے، اسے اللہ خالی لوٹا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ شہروں میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جتھوں کے جتھے ہیں، اور وہ دکانداروں کے پاس جا رہے ہیں، وہ پیدل چلنے والوں کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ نے کہیں بھی گاڑی پارک کی ہے تو آپ کی زندگی عذاب بنا کے رکھ دیتے ہیں وہ پروفیشنل بیگرز، کہ اگر آپ دینا شروع کریں گے نا، آپ 10 روپے بھی دینا شروع کریں گے، آپ شہر میں اگر 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ گئے شاپنگ کے لیے گئے، اپنی فیملی کے ساتھ گئے، آپ یقین کریں آپ کے پاس، ہمارے ارد گرد جو ہے نا وہ تو چھوٹے شہر ہیں، میرا شہر بھی نہیں ہے، پورا قصبہ ہے، سوہاوا ہے، ہمارے نزدیک جو گوجر خان ہے ایک چھوٹا شہر ہے، ان شہروں کے اندر بھی آپ کو 2-3 گھنٹے کے اندر جو ہے کم از کم 30 سے 40 یا 50 بیگرز آپ کے پاس آئیں گے مانگنے کے لیے۔ اگر آپ انہیں دیتے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک اچھی بلی رقم آپ انہیں دے چکے، لیکن کیا ہے کہ نہ تو ان لوگوں نے اس بھیک سے کوئی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، انہوں نے بھیک مانگتے رہنا ہے۔ بہت ساری سٹوریز آ چکی ہیں کہ جناب لاکھوں پتی بلکہ کروڑوں پتی بیگرز بھیک منگے وہ سامنے آئیں۔ یہاں کئی بھیک منگوں نے جناب جو شادیاں بیاہ کی ہیں
عام بندہ جو لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کا بندہ وہ اتنا خرچ نہیں کر سکتا جتنا وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی کروڑوں کے اخراجات ان کی شادی بیاہ پہ ہوئے ہیں. آپ یقین کیجئے کسی بھی جھونپڑا بستی میں آپ جائیں، جھونپڑوں کے اندر آپ کو بہترین جناب گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں. اور کیا ہے کہ ان کے بھیک جو مانگنے والے ہیں ان کے پیچھے ٹھیکیدار موجود ہیں. پورا ایک مافیا موجود ہے. اس مافیا کی جو سرپرستی ہے ہمارے ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. میری رائے یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ڈسکریج کریں. دیکھیں اللہ کا فرمان ہے کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں. میری رائے میں اگر ان پیشہ ور بھکاریوں کو آپ بھیک دے رہے ہیں تو آپ زیادتی اور اسم یعنی گناہ کے کاموں میں تعاون کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بیکار انہوں نے کر دیا ہے. وہ ان کی مالی حیثیت آپ جو دے رہے ہیں آپ سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگی اور بہتر ہوتی ہے. دکاندار کس بات سے ڈرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ہم بددیانتی کرتے ہیں اپنی تجارت میں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑا سا یہ جو صدقہ دے دوں گا کسی بھیک منگے کو تو اس سے اللہ کے حضور میں پاک صاف ہو جاؤں گا. نہیں، سب سے پہلے فرض پورا کریں. فرض آپ کا کیا ہے کہ آپ تجارت کر رہے ہیں، صاف ستھری تجارت کریں، دیانتداری کے ساتھ تجارت کریں. آگے چل کے آپ کی جو صدقات ہیں آپ ڈریں نہ. ان لوگوں کی بددعاؤں سے آپ کو کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ. آپ پھر بھی احتیاط کرنا چاہتے ہیں، ایک باکس رکھیں. میں نے گھر کے اندر ایک باکس رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ہم گائے بگائے خود بھی جتنا کوئی ہمیں توفیق ہوتی ہے صدقہ ڈال دیتے ہیں، بچوں کے ہاتھوں سے ڈلواتے ہیں کہ جی انہیں بھی یہ عادت پڑے. آپ بھی اپنی دکانوں کے اندر وہ باکس کیا کچھ بھی نہیں ہے نا، ایک جار رکھ لیں. آپ دیکھتے ہیں دکانداروں نے، میرے بہت سارے دوست نے سکے رکھے ہوتے ہیں کہ جی میری دکان سے کوئی خالی نہ جائے. اس طرح کا بھیک منگا آیا ہے نا، آپ کو ڈر بھی لگ رہا ہے اس کی بددعا سے. ویسے ڈرنا تو نہیں چاہیے، آپ کو اپنا عقیدہ پختہ رکھنا چاہیے، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں. اسے بتائیں کہ جناب یہ تھا کہ میں تمہیں دوں گا نہیں، یہ اس باکس میں ڈال دیں. وہ جو پیسہ آپ کے پاس اکٹھا ہو، یقین کریں ہر بندے کو اپنے گلی محلے کا پتہ ہوتا ہے، اپنی کمیونٹی اپنی لوکیلٹی کا پتہ ہوتا ہے کہ وہاں کون ہے مستحق، اس مستحق تک پہنچا دیں. اور مستحقین کے متعلق بھی کوشش کریں کہ وہ امپاور ہوں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوں. یہ جو ایک ٹرینڈ ہے نا کہ جی بہت سارے لوگوں کو ہم نے دینا ہے، تھوڑا تھوڑا سب تک پہنچے، تھوڑا تھوڑا نہیں. آپ 100 بندے کو دینے کی بجائے 5 بندوں کو امپاور کر دیں، انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں. یہ ان 100 بندوں کو تھوڑا تھوڑا دینے سے کئی زیادہ گنا بہتر ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر لوگوں کو امپاور کر دیا، لوگوں کو یوزفل بنا دیا، مفید بنا دیا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.